بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گی افشاں تحسین باجوہ صاحبہ. میڈم افشاں نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چائلڈ کی چیئرپرسن ہیں. ان سے ہم مختلف موضوعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. میڈم، کرونا کے پینڈیمک کا ماحول رہا، بڑا سخت حالات تھے، اس میں آپ نے کس تھینک یو ویری مچ جی. کرونا کا تو اوور آل جو امپیکٹ ہے ہمارے ملک پہ بھی اور پوری دنیا پہ آیا، اور ایک بڑا بھیانک سا ایک ہم اس کو دور کہتے ہیں، جس میں لوگوں کی زندگی جو ہے وہ چاہے وہ سوشل زندگی ہے، چاہے وہ فائنینشیل ہے، اکنامکلی، وہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں ایموشنلی، مینٹل ہیلتھ، ہر لحاظ سے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. تو سب سے زیادہ جو ورکنگ کے حوالے سے بات ہے کہ جی آپ کا جو آفس ورک ہے وہ بھی ایکولی افیکٹ ہوا. اور ایسے دور بھی آئے بیچ میں کہ جب ہمیں یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئیں کہ آپ اپنی پریزنس کو 50% کر دیں، اور پھر ہمارے آفیسز میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ اس کرونا کا شکار ہوئے. تو یہ کافی چیلنجنگ تھا، بہت مشکل تھا. اور ایک طرف آپ کو یہ خوف ہے کہ بھی آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ اس پینڈیمک کا شکار ہو جائیں گے. دوسرا کہ آپ اپنے سٹاف کو بھی بلاتے ہیں تو ان کو بھی آپ ایکسپوز کر رہے ہیں. لیکن تیسری طرف آپ نے ظاہر ہے ایک اوور آل ایک آفس ورکنگ ہے، آپ کے ڈیلیوریبلس ہیں، آپ کے ایکشن پلانس ہیں، آپ نے اس کو بھی روکنا نہیں ہے، کیونکہ وہ پوری زندگی کا جو اوور آل جو کاروبار ہے وہ تو چلنا ہے، اسی طرح اداروں نے بھی چلنا ہے. تو اس کو بڑی مشکل سے مینیج کیا. ہاں، بیچ بیچ میں ہمیں بہت ریلیف بھی ملا کہ جب پابندی اٹھا دی گئی اور پھر ہم فل ورکنگ کے ساتھ کام کرتے رہے. لیکن یہ کہ اوور آل امپیکٹ اس کا آیا، اور خاص کر ایموشنلی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ تمام پبلک، تمام آفیسز میں افیکٹ ہوئی ہے. اور ہمیں ایک زندگی کو ایک نیو نارمل کی طرح پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کیا اپنے آپ کو اکارڈنگ ٹو دا نیو ریکوائرمنٹس انڈر دس پینڈیمک. میڈم، یہ اس پینڈیمک کے دوران ہی کمیشن قائم ہوا اور یا اس سے بالکل پہلے تو ایک نیا کمیشن پاکستان میں قائم ہوا، اور تو اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ جی، اس پینڈیمک کے آلموسٹ شروع ہونے سے شاید مہینہ پہلے مجھے لگتا ہے، بالکل اس کے فوراً بعد ہی یہ پینڈیمک آ گئی تھی، اور آفیسز جو ہیں آلموسٹ یا تو کلوز کر دیے گئے تھے یا ان میں پریزنس لمیٹڈ کر دی گئی تھی. اور یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک کمیشن جو کہ انڈر دا ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا، اور جو بچوں کے حقوق کا عالمی معاہدہ ہے اس کی اوبلیگیشن کے طور پہ یہ بنایا گیا. اس کو نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوٹ بھی کہتے ہیں جو کہ اور اس کے علاوہ جو ہمارا کمیشن ہے اس کے مینڈیٹ میں ایک بہت ہی جو ضروری کام ہے جس پہ پاکستان پہ تمام گورنمنٹ کو اور سول سوسائٹی کو بہت زیادہ اس پہ فوکس کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اویئرنیس ریزنگ. تو ہمارے پاس جو ہمارا لیگل مینڈیٹ ہے اس میں اویئرنیس ریزنگ پہ بھی کام کرنا جو ہے ون آف دا اس کے اندر اس کے لیگل کمپوننٹس میں شامل ہے. اس سے ہٹ کے ہمارے پاس جو کمپلینٹ ہینڈلنگ جو ہے کہ بچوں کے حوالے سے، بچوں کے رائٹس کے حوالے سے اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے، کوئی گیپس ہیں، بچوں کے ایشوز ہیں، تو اس کمپلینٹ ہینڈلنگ کو بھی یہ کمیشن دیکھتا ہے. اس سے ہٹ کے ہمارے ہاں ایک جو بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس کو کہ انٹرنیشنل کمپلائنس کہتے ہیں، کہ ہمارے پاس یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ہم دیکھیں کہ پاکستان نے بچوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی جو عالمی معاہدے کیے ہوئے ہیں ان کی کمپلائنس کو پاکستان میں شور کرے، اور اگر کوئی ہونے چاہیے تو اس کو بھی وہ ریکمینڈ کرے. یہ اس طرح کے جو تمام کام ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اچھی بات جو ہمارے کمیشن میں ہے کہ ہمارا پاس ایک کلاز ڈال دیا گیا انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، کہ ہم تمام جو پروونسز ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں. اور اسی لیے ہمارے کمیشن کا جو حصہ ہے تمام جو صوبوں کے اندر کمیشنز یا اتھارٹیز ہیں، جیسے پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ہمارے کمیشن کا حصہ ہے فارملی انڈر دا لا. اسی طرح ہمارے پاس سندھ میں چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے، بلوچستان میں چائلڈ پروٹیکشن کمیشن ہے، کے پی میں چائلڈ پروٹیکشن کمیشن ہے. تو یہ سارے ہمارے کمیشن کا حصہ ہیں. یہاں پہ جو نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس اور نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن بھی ہمارے کمیشن کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو منسٹری آف انٹیریئر
منسٹری آف فارن افیئرز، منسٹری آف ہیومن رائٹس، اس کے ایکس آفیشلز ناٹ لیس دین گریڈ 20 بھی اس کمیشن کا حصہ ہیں. تو اوور آل جو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک ریکمینڈیٹری باڈی ہے جو انفورسمنٹ جو ہے کرواتی ہے بچوں کے رائٹس کے حوالے سے. اور اس میں وہ 18ویں ترمیم والی بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ نارملی آپ کو پتہ ہے جیسے 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل کچھ کرتی ہے کام تو وہ کہتی ہے کہ ناؤ وی کین ناٹ گو بیانڈ فیڈرل اینڈ ناؤ اٹس اپون دا ڈسکریشن آف دا پروونسز انڈر دا 18 امینڈمنٹ کہ وہ اپنے وہ اصطلاحات کریں. تو ہم ایکولی ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم انفورسمنٹ پورے پاکستان میں کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کچن کی ایک اور بھی خوبصورتی ہے کہ ہمارے 2 چائلڈ ممبرس ہیں اور ہر پروونس سے ایک ممبر ہے. اور ادر دین یہ جو میں نے آپ کو اپنے جو کمیشن کے ممبرز گنے ہیں. اور اوور آل اب تک ہم نے بڑے پراؤڈلی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لا ریفارمز میں کافی کام کیا ہے. سندھ کے لا ریفارم میں کافی ٹینجیبل کنٹریبیوشن رہی ہے، اب وہاں وہ لا اپروو بھی ہو گیا ہے. پنجاب میں لا ریفارم کا پروسیس ہم نے انیشیٹ کیا ہوا ہے، پروپوز کچھ امینڈمنٹس بھی کی ہیں. کے پی کے لا ریفارم میں بھی ہم کافی انگیج ہیں کہ جو بچوں کے لاز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ 10 سال پرانا ہے تو اس کو ریویژن کی ضرورت ہے. تو اس میں بھی ہم وہاں کے جو اسپیکر، پارلیمنٹیرینز، جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس، کے پی کمیشن، ان تمام لوگوں کے ساتھ ہم نے اس سال میں کنسلٹیشنز کی، ورک شاپس کی، میٹنگز کی، لا پروپوز کیے. اس سے ہٹ کے جو بچوں کی مختلف حوالوں سے کہیں نہ کہیں جو ان کے رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں یا بچوں کے ابیوز کا ایشو آ جاتا ہے، ایبڈکشن ہے، ٹریفکنگ ہے، سیکشول ابیوز ہے، ارلی چائلڈ میرج ہے، اور اس طرح کے بچوں کے، اس میں ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ رسپیکٹیو پروونشل جو پروونسز میں کوئی ایشو آیا تو ہم نے رسپیکٹیو پروونشل چیف سیکرٹریز کو بھی لکھا، آئی جی پولیس کو لکھا، باقی کنسرن منسٹرز کو لکھا. تو اس طرح کے بہت سارے ہم نے، خاص کر اسٹریٹ چلڈرن کا ایشو لے لیں، بچے جو اداروں میں ہوتے ہیں چاہے وہ کیئر انسٹیٹیوٹس ہیں اس کے حوالے سے ان میں کوئی ایشوز آئے ہیں، جو بچے یہ جو جینیٹوریل سروسز ہوتی ہیں، بچوں کی لیبر کا کوئی ایشو ہے، ارلی میرج کا ایشو ہے، فورس کنورژن کا ایشو ہے، کوئی ابڈکشن کا ہے. تو اس تمام اس طرح کے ایشوز کو کمیشن جو ہے وہ ڈیل کرتا رہا. اس کے علاوہ ہم پہلا کمیشن ہے جنہوں نے اوور آل جو یہاں پہ ایک فورس کنورژن کا ایک پاکستان میں بڑی بات ہوئی اس کے اوپر ایک بریف ایشو کیا. اس سے ہٹ کے ہم نے چائلڈ میرج پہ، چائلڈ لیبر پہ، اسٹریٹ چلڈرن پہ ہمارے بریفس بہت جلد ابھی تقریباً آخر کمپلیشن کے نزدیک ہیں، وہ بھی ہم ان کو ایک ریکمینڈیٹری بریفس جو ہے وہ ہم ایشو کر دیں گے. اس کے علاوہ ہم نے کمیشن کی ایک بہت کمپریہنسو ایک اسٹریٹجک پلاننگ کی ایکسرسائز ریسنٹلی کمپلیٹ کی ہے، جو کہ پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں ہم گئے اور ہر صوبے میں 30 سے 40 کے قریب جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں ان کے سینئر آفیشلس کو ہم نے بلا کے کنسلٹیشنز کی، اور تاکہ ہم اس کمیشن کا آئندہ آنے والا 3 سے 5 سال کا جو پلان ہے ان کی ان پٹ کے ساتھ، کنسلٹیشن کے ساتھ، ایک پرائرٹی سیٹنگ کے ساتھ ہم طے کر سکیں. تو وہ ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اویئرنیس ریسنگ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں، جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آئی ٹی ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور جب کہ بہت زیادہ بچوں کے ایشوز بڑھ رہے ہیں تو اتنا ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا اور اویئرنیس ریزنگ پہ زیادہ فوکس کرنا، سینسٹائزیشن پہ کرنا، تاکہ جو پیرنٹس ہیں، جو اسکول ہیں، جو کمیونٹیز ہیں، جو سوسائٹیز ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اس چیز کے اوپر کام کریں. اور پریونشن از مور امپورٹنٹ دین رسپانس. تو اس پہ ہم نے بہت زیادہ اس میں ہم نے سیمینار بھی کیے، ویبینار بھی کیے، ٹی وی ٹاک شوز بھی کیے، بہت زیادہ پریس ریلیزز بھی کیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک بہت ہی پاکستان میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں احسن خان، جنہوں نے ایک بچوں پہ اڈاری ڈرامہ تھا اس میں بھی ایکٹ کیا تھا، بڑا اس کا امپیکٹ ہوا تھا سوسائٹیز پہ. ان کو ہم نے اپنا گڈ ول ایمبیسڈر لیا اور انہوں نے آتے ہی ہمارے لیے بہت ایکٹیولی تمام ٹی وی چینلز پہ یا ڈفرینٹ فورمز پہ جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میسج آگے تک جائے گا، بچوں کو جائے گا، پیرنٹس کو جائے گا، پالیسی میکرز کو جائے گا، اسٹیک ہولڈرز کو جائے گا، سول سوسائٹی کو جائے گا، تو انہوں نے بڑا اچھا اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ اس آگاہی کو وہ پھیلا رہے ایز اے گڈ ول ایمبیسڈر. باقی اس کے علاوہ بہت سارے جو آن گوئنگ ہمارے ایسے کام ہے کہ کمیشن کو مختلف حوالوں سے کمپلینس اس کے مینڈیٹ کے حوالے سے ریسیو ہوتی رہتی ہیں، ان کو ہم اکارڈنگلی جو ہمارے مینڈیٹ کے مطابق ہے تو ہم رسپانس جو ہے کرتے رہتے ہیں. اور بہت سارے کام ہیں جس کے لیے مجھے لگتا ہے it takes time to have another sitting and to share with you. اچھا میڈم،
پاکستان میں عموماً کہا جاتا ہے کہ خواتین کو رول نہیں دیا جاتا، یا اگر کہیں پہ کوئی خاتون کوئی کردار ادا کر رہی ہوتی ہے تو اس کو ہنڈرنسز بہت زیادہ ہیں، مشکلات کا. آپ اس کمیشن کی پہلی چیئرپرسن ہیں، خاتون ہیں. آپ اس سارے سینیریو کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ آپ کو ڈپارٹمنٹس کی طرف سے مشکلات کا سامنا ہوا یا وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹو تھے؟ تھینک یو ویری مچ. اٹس اے مکس کائنڈ آف اے تھنگ. پہلے تو میں ایز اے وومن اپنا اگر پوری لائف لانگ جرنی دیکھوں تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اٹ واز ناٹ این ایزی جرنی، particularly being a woman. ٹھیک ہے. And particularly being a woman in leadership role is also not easy. ایک تو اوور آل پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جس میں خواتین کی ایز لیڈرز ان کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا تھوڑا سا پیٹریارکل مائنڈ سیٹ میں اتنا ایزی نہیں ہے. اس کو اتنا بہت آسانی سے نہیں لیا جاتا. تو یہ تو ایک راستہ بنانا پڑا مجھے کئی بہت پچھلے کہ آپ کہیں کہ ایک طویل سفر ہے، اور ہر سفر میں مجھے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، پر میں نے اس کو جاری و ساری رکھا. اور اس میں مشکلیں بھی آئیں، لیکن مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اس میں سپورٹ بھی ہوئی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمپلیٹلی تمام خواتین کو تمام مرد جو ہے سپورٹ نہیں کرتے. اٹس اے ریشو. جہاں پہ سفر تھا تو وہاں پہ بہت سارے اچھے مینٹور سپورٹرز، گھر سے بھی، باہر بھی، آفسز میں بھی، کولیگز بھی، آپ کے ارد گرد سوسائٹی میں بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو وہ دونوں طرح کا مکس تھا. عورتوں کو جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ کہ بینگ عورت ان کو بہت جلدی ٹیگ کر دیا جاتا ہے. اگر اس کی کمپیٹنسی کو شیٹر کرنا ہے، اس کو بیلٹل کرنا ہے، یا اس کو تھوڑا سا اس کو دھکا لگانا ہے، تو اس کے فوراً اس کے اور ایسی باتیں کر دو جس سے کہ آپ اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک ہماری سوسائٹی میں ہے. جبکہ مرد جب اپنے سوسائٹی میں کہیں کمپیٹ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، تو وہ مرد میں وہ والی اس کی سائٹ کو نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ یہ پرسنلی کیسا ہے، تو اس کا کریکٹر کیسا ہے، تو یہ کپڑے کیسے پہنتا ہے، تو جوتے کیسے پہنتا ہے، تو فیشن کیسے کرتا ہے. تو عورتوں بیچاریوں کو اپنی جو کمپیٹنسی، اپنی سکلز، اپنی لیڈرشپ، اپنے تمام جو ان کا ایکسپیرینس، ایکسپرٹیز، اسٹرینتھس ہوتی ہیں، وہ ان کی بجائے ان کو ان کی پیرنٹس پہ بہت زیادہ ان کو بینگ اے وومن جج کیا جاتا ہے. دس از اے بیڈ تھنگ ان سوسائٹی. ہم سے مقابلہ کرنا ہے تو سامنے آؤ اور ہماری کمپیٹنس کو چیلنج کرو، پھر دیکھتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کہ ڈیفینیٹلی اٹس این ایشو. لیکن اس سے ہٹ کے اس سیٹ پہ آنے کے بعد ہاں یہ بھی سنا میں نے کہ یار یہ تو عورت ہے، عورت کو کیسے، مطلب یہ بات ہوئی. ہاں تھوڑا، اب میں ینگ تو نہیں ہوں لیکن مجھے یہ بھی لگا کہ وہ چیئر پرسن نے شاید وہ بہت سفید بالوں والے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک تھوڑا سا ہوا. لیکن سپورٹ بھی ہوئی دونوں طرح سے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی میرا پرسنل ہے یہ، اس چیز کو جنرلائز نہ کیا جائے، کہ میں نے نوٹس کیا کہ جہاں پہ عورتوں نے ہیومن رائٹس کو، خاص کر چاہے اسمبلی میں بیٹھی ہیں، چاہے وہ کہیں اپنے اداروں میں بیٹھی ہیں، ان کو جب کوئی ذمہ داری دی گئی اور ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دی گئی، ان کو کنڈیوسو انوائرمنٹ دی گئی، تو انہوں نے آؤٹ کلاس پرفارم کیا، دل سے کیا، اور وہ بڑا فوکسڈ ہو کے اس ذمہ داری کو لے کے چلی ہیں. اور ہمارے پاس ارد گرد بہت ساری مثالیں ہیں، آپ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ نے ان پہ ٹرسٹ کیا، کانفیڈنس کیا، دے ڈیلیورڈ. اور مجھے لگتا ہے کہ عورتیں اس ملک کی آبادی کا آدھا حصہ ہیں، بلکہ میں 51% کہتی ہوں، شاید زیادہ ہی ہوگی ہوں. تو وہ اس آبادی کے آدھے حصے میں اگر وہ پوٹینشیل ہے، اور نبی نے بھی کہا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرو، وہ تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور وہ آگے چل کے مختلف رولز پہ پرفارم بھی کرنا چاہ رہی ہیں، اور وہ اپنا کنٹریبیوشن بھی دینا چاہ رہی ہیں، تو لیٹ دیم ڈو دیٹ. جتنا زیادہ وہ ان کو آپ مین اسٹریم کریں گے، تو آپ اس سوسائٹی کا جو 50% ہے اس کو لفٹ اپ کر رہے ہیں. تو وہ سوسائٹی کا 50% گرو کر رہا ہے، اور وہ گرو کرے گا تو اس کا گھرانہ گرو کرے گا. وہ پیوٹ ہوتی ہے اپنے گھر کا، اس کی پوری فیملی کرے گی، وہ سوسائٹی کرے گی. تو ان پروڈکٹیو کی بجائے وہ ایک پروڈکٹیو آپ کے ساتھ زندگی کی ساتھی ہوں گی. تو یہ آپ سائڈ بائی سائڈ ان کو ساتھ لے کے چلیں، اور اس کا بہت زبردست قسم کا ہماری سوسائٹی پہ امپیکٹ آئے گا. صحیح. اچھا میڈم، آخری سوال کہ آپ کو آپ کے گھر سے کتنی ایک سپورٹ ملتی ہے؟
اچھا مجھے بہت زیادہ ملتی ہے. ٹھیک ہے. فارچونیٹلی میرے پہلے تو اپنے فادر کی بات کروں گی کہ میرے فادر کی ارلی ڈیتھ ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ میں, لیکن میں جو بھی ہوں نا میں ان کی وجہ سے ہوں. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے 4 بھائی تھے اور میں بہن تھی, لیکن انہوں نے مجھے بھائیوں سے بھی زیادہ سپورٹ کیا, امپورٹنس دی ہمیشہ. مطلب ایک بڑا ہی مجھے جو بھی میں ہوں نا, اکثر میں پوچھتی تھی ابو آپ, میں کچھ کہیں جاتی ہوں کچھ کرتی ہوں, وہ کہتے تھے یار آئی ہیو کانفیڈینس ان یو, آئی ہیو فل کانفیڈینس ان یو. وہ اتنا انہوں نے مجھے اعتماد دیا, اتنا پیار, سپورٹ, اعتماد, اور بہت زیادہ انہوں نے جو مینٹورنگ کی نا, تو میں بہت بچپن سے ہی بڑی چیزوں میں فوکس تھی. لکیلی اللہ تعالیٰ نے پھر ہسبینڈ بھی بہت اچھے دیے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے یہ رحمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ جو آپ کو زندگی کا ساتھی دے تو ایسا دے کہ پھر وہ آپ کی وہ کیا کہتے ہیں کہ زندگی میں اور ہے کیا آپ کے پاس, کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کا ساتھی اچھا, اللہ اچھی اولاد دے. تو اس معاملے میں الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے, جتنا کہوں کم ہے, بہت سپورٹ ہے مجھے. تھینک یو میڈم. ناظرین کرام, امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا انٹرویو بھی اچھا لگا ہوگا. اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کیجیے, ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے. شکریہ.